والعلم الدائم على أبنائهم وملك رغائلهم وواصل حدودهم أجمعين إلى یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے صاحبان ایمان صبر والصلاۃ الا اللہ مع الصابرین اللہ صابروں کے ساتھ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اور جو راہ الہی پہ قتل ہو جائے خبردار انہیں برتا نہ کرے بلا حیا زندہ بلا قلہ مشہور ہو گئے اس کا شعور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اب تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے بھوک سے مال کے نقصان سے جان سے بیوہ دل اولاد سے بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبات اور صبر کرنے والوں کو یہ بشارت دے دو وہ صبر کرنے والے اذا اصابتهم مصیبات جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا الا للہ و الا الیہ راجعون تم تو اللہ ہی کی طرف سے آئے اور اسی کی طرف پلٹ جانے والے اولئک علیہم صلوات من ربہم بشارت یہ دے دو کہ ان پر اللہ کی طرف سے درود ہے اور رحمت اولئک هم المهتدون اور وہی ہدایت کیا اہل ہدایت کتاب خدا کی آیت کی روشنی میں کل تک گفتگو اس مرحلے میں تھی جی ایک بار اور صلوات کل تک گفتگو اس مرحلے میں تھی کہ مجاہد کے لیے میدان کارزار میں لڑنے والے کے لیے صبر کی ضرورت ہے
اور مجاہد جب راہ خدا میں لڑنے کے لیے نکلا ہے وہ دعا کر رہے ہیں، علم و شجاعت و اجتماعیت ہوتے ہوئے، حوصلہ ہوتے ہوئے دعا کر رہے، ربنا افرغ علینا صبر، پروردگار ہم پر صبر کی بارش کر۔ پہلے یہ بھی عرض کیا کہ یہ بحث خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے، مغالطہ ہے کہ صبر بیچاروں کی صفت ہے، صبر بے اختیاروں کی صفت ہے، صبر وہ کرتے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے، ایسا کچھ نہیں۔ قرآن لگا بس پھر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کر جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر، صبر کر۔ ابھی آیت کے مالکیت کی بلاغت کا اندازہ شاید میرے بچوں کو نہ ہوا ہو۔ صبر کر جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اولو العزم کا لفظ رکھا ہوا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، عزم والے ارادے والے رسولوں نے صبر کیا۔ انبیاء کی تعداد 1,24,000، رسول ان میں 313، اولو العزم کل 5۔ انبیاء 1,23,000، 24,000، 23,999 ہمارے رسول کو چھوڑ دیں، 24,000، اور اس میں رسول 313، اور 313 رسولوں میں اولو العزم کل 5۔ یعنی پوری کائنات کی تاریخ انبیاء میں اولو العزم کی تعداد 5 ہے، اور 5 میں آدم نہیں ہے۔ اولو العزم کی تعداد 5 ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، اور ہمارا رسول ہے۔ چلیے آج اولو العزم پہ بات رکی ہے، اس منزل پہ آ گئی، ایک جملہ سن لیجیے، نوح ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ ہے، عیسیٰ ہے۔ ایک سفینے کو لے کے چلنے والا اولو العزم ہے، ایک تہتے ہوئے انگاروں اور شعلوں میں جانے والا اولو العزم ہے، ایک دور پر پہنچنے والا اولو العزم ہے، ایک آسمانوں پہ اٹھایا جانے والا اولو العزم ہے۔ یہ کیسی بات ہے جو پیچھے نماز پڑھے گا اولو العزم ہے؟ اولو العزم ہے، ایک آسمانوں پہ اٹھایا جانے والا اولو العزم ہے، اور آخری اور سب سے عظیم اولو العزم وہ ہے، اس رخ سے بھی ذرا دیکھو چیزوں کو، آخری اور سب سے عظیم اور سب سے ارفع و اعلیٰ اور سب سے درجوں میں بلند اولو العزم وہ ہے جو رسالت میں بھی بلند، نبوت میں بھی بلند، خلق میں بھی بلند، عظمت میں بھی بلند، نور میں بھی بلند، محبت میں بھی بلند، اس سے بلند تو کائنات میں کوئی نہیں ہے، نہ اس سے بڑا کوئی اولو العزم ہے۔ وہ جو سب سے بڑا اولو العزم ہے وہ کہہ رہا ملک تو مولا، علی حق، 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 نعرہ حیدری۔
کہ پہلے تو کہا صبر اللہ کا نمائندہ ہے، تو لو ہو، ابراہیم ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ اور ہمارا رسول، ان کو شک تو لیں گے کہ اللہ کے نمائندے ہیں، اور اللہ نے ان کو اولو العزم دیا۔ اب بیٹا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کر جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ کے لیے قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے قرآن کے پڑھنے والوں سے اللہ مخاطب ہے، ایسا صبر کرو جو نوح نے کیا۔ نوح کا صبر، کوئی صبر سمجھ سکتا ہے نوح کا؟ کچھ نہیں، اگر تاریخ کے عدد و شمار پہ کوئی اختلاف ہو بھی جائے تو 950 سال روزانہ پتھر کھانا، 9.5 دن کا حساب کوئی کر لے رہا ہے، 950 سال روزانہ پتھر کھائے، اور ایسا کہ مقام تبلیغ پر پتھر لگتے ہیں بدن پہ، زخمی ہوتے، اتنا زخمی ہوتے، اتنے پتھر مارے جاتے کہ چھپ جاتے لو پتھر۔ جبریل آتے اور اس کے بعد پتھروں کو ہٹاتے، پروں کو بس کر، آج کے سارے زخم بھر جاتے، آج کے سارے زخم بھر جاتے، کل سے پھر تیاری ہے۔ زخم کھانے کی بھی تیاری ہوتی ہے۔ کل سے پھر تیاری، اور وہ سال تبلیغ کے بارے میں 950 سال۔ آج جتنے پتھر کھائے، سید الملائکہ آئے، پتھر ہٹائے، اور اولو العزم پتھروں کو ہٹا کے پروں کو بس زخم بھر گئے۔ اب میں کیا کروں اگر مجھے پر سے پر یاد آ جائے؟ اب میں کیا کروں اگر مجھے پر سے پر یاد آ جائے؟ ایک طرف پر بس ہو رہا ہے پلک کا، تو زخم بھر رہے ہیں، ایک طرف جس کا پر چھل گیا وہ آ رہا ہے، پر بھی آ جا رہا۔ دو پر جہاں پہلے ہی پوری بات سمجھا رہے ہیں، اس پہ آپ پر لگاتے تو میں پھر کیا کروں؟ کہ پر کے اپنے بھی ایک مالی ہے اردو زبان، کہ پر کیا ہے؟ تو اولو العزم ہے حضرت نوح، ابراہیم، آگ میں پھینکے جا رہے ہیں۔ اولو العزم کو دیکھیے، اب جا کے کچھ اور معنی بھی کھلے اولو العزم، اور وہ یہ کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا جا رہا ہے تو وہی جبریل امین جو 950 سال حضرت نوح کو پر بس کر کے زخموں کو بھر رہے ہیں، وہ یہ دیکھ کر، توجہ کیجئے گا، اولو العزم کا درجہ بڑھا، وہ یہ دیکھ کر کہ خلیل آگ میں جا رہا، مالک اجازت ہے جاؤ، تیرا خلیل آگ میں جا رہا ہے، جاؤ۔ راستے میں تھے خلیل، ہوا
ہوا کے دوش پہ تھے، بلجلیق سے نکل چکے تھے، النزمی دیکھو بلجلیق سے نکل چکے تھے، عرب میں پہنچے نہیں تھے، رستے میں تھے، سید الملائکہ پہنچے. خلیل مدد چاہیے کہ چاہیے تم سے نہیں چاہیے چاہیے تو ہے مگر تم سے نہیں چاہیے. پھر عجیب فکرہ کا کہ جس سے چاہیے ہے وہ جانتا ہے. نہیں سمجھے کم از کم خلیل خدا نے یہ تو بتا دیا کہ مددگار ایسا تو ہو کہ جو جانتا ہو کہ جو مانگ رہا ہے اسے کیا چاہیے. استعینوا بالصبر والصلاۃ. النزمی دیکھی یہ خلیل ہے، یہ خلیل کی النزمی اور 5 النزم بول. اگر اب کیا کروں کلیم پہ آ کے مجھے کیا سارے زمانے کو رکنا پڑا؟ کلیم پہ آ کے تو سارے زمانے کو رکنا پڑا، اس لیے کہ قرآن کا اسٹیٹمنٹ آ گیا. آپ کے یہ وہ کیسے جہاں کہا 5 اولو العزم ہے اور اولو العزم رسولوں کی طرح صبر کرو. وہاں سورہ کہف 18واں سورہ. بچے یاد رکھے یہ سورہ وہ ہے جو حسین پڑھ رہے ہیں. سورہ کہف 18واں سورہ. تو سورہ کہف میں 3 تذکرے، 3 ایسے تذکرے ہیں کہ جو براہ راست ذات نبی سے متعلق نہیں لیکن ہے. ایک اصحاب کہف، ایک اصحاب کہف انبیاء نہیں، دوسرا ذوالقرنین. ذوالقرنین نبی نہیں، تیسرا یہ جو ذکر میں آپ کر رہا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ اولو العزم ہے، صاحب شریعت ہے، رسول ہے، کلیم ہے، اور اس کلیم پر اللہ حکم دے رہا جاؤ. ایک مقام بتلایا گیا نا کہاں تک کا واقعات تفصیل میں روکوں گا نہیں جتنا ضروری ہے اتنا. اس مقام تک پہنچا وہاں تمہیں ایک شخص ملے. اب قرآن کرتا جب کلیم چلے تو اکیلے نہیں چلے، ساتھ ان کے وسیع شامل نور بھی. اور جہاں پہنچے فوجدا عبدا بالعباد لا آتیناہ رحمتا بالعلم لا وعلمناہ من لدنا علما. موسیٰ اور یوشع بن نون دونوں نے، لفظ یاد رکھیے گا، دونوں نے وہاں ہمارے ایک بندے کو پایا. ہمارے عباد میں سے، بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. اس کی کیا کوالٹی تھی؟ اس کی کوالٹی یہ تھی کہ ہم نے آتیناہ رحمتا بالعلم، ہم نے اسے اپنے پاس سے رحمت، اپنے پاس سے اپنی طرف سے رحمت، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے علم دیا تھا. بات
باقی سب کو علم کہیں اور سے دیا. ایک مقام ہے اور یہی سے علم لدنی کی اصطلاح لکھی. آج جب آپ سنتے علم لدنی تو وہ قرآن کی اس آیت سے کر پائے. علمناہ باللدن علما، اپنے اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور اپنے پاس سے علم تھا. نام قرآن نے نہیں بتایا. آج تک آیتوں میں نام نہیں. ایک اور نام غائب ہے. مفسروں نے تلاش کیا، حدیثوں کے ذریعے ملا تو پتہ چلا کہ یہ حضرت خضر، اور خضر انہیں اس لیے کہتے تھے کہ وہ جہاں سے گزر جاتے تو اگر خشک زمین ہے، بنجر زمین، تو وہ ہری ہو جاتی. خضر ہرے کو کہتے خضرا، اسی لیے رسول کا گنبد گنبد خضرا کہتا ہے. رسول کا روزے کا گنبد گنبد خضرا، اس لیے کہ سبز ہرا. آپ کو بھی ہرا یاد دلانے کی ضرورت ہے. آپ کو بھی ہرا یاد دلانے. لباس تو دونوں سفید تھے، لباس تو دونوں سفید تھے. آئے تھے عید کے لیے. نواسوں نے کہا لالا یہ تو سفید ہے. تب پھر انہوں نے کہا کہ ہرا چاہیے، انہوں نے کہا کہ سرخ چاہیے. تو قیامت تک ہرے کا رنگ حسن سے منسوب ہو گیا اور سرخ رنگ حسین سے منسوب ہو گیا. اور یہی رنگوں کی تفریق ہے جو سورہ رحمان کی اس آیت میں پائی جاتی کہ مرجل بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. قبل دو دریا ملائے اور ایسے ملائے کہ ان کے درمیان میں ایک حجاب ہے. تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان دریاؤں سے ہم نے دو چیزیں ظاہر کی، ایک لولو، ایک مرجان. لولو جواہرات میں ہے، مرجان بھی جواہرات میں ہے. لولو ہرا اور سبز ہوتا ہے، مرجان سرخ ہوتا ہے. تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی انہوں نے لکھا کہ رسول سے پوچھا گیا یہ دو دریا کیا ہے، یہ حجاب کیا ہے، یہ لولو و مرجان کیا ہے؟ رسول نے کہا دریا علی و سہرا ہے، حجاب میں ہوں، لولو و مرجان حسن و حسین. یہ دو کوالٹیز یاد رکھیے گا، صفات جو اللہ نے بیان کی. نام مفسروں نے بتایا قرآن میں نام نہیں. ایک بات. دوسری بات، قرآن میں ان کا اسٹیٹس ہے. اسٹیٹس کا مطلب کیا ہو؟ نبی ہے، ولی ہے، امام ہے، کون؟ قرآن میں کچھ نہیں. آج تک علماء اسلام میں بحث ہے کہ وہ کیا ہے. نبی ہے، ولی ہے، امام کیا ہے؟ مفسرین کا ایک طبقہ انہیں نبی مانتا ہے، ایک طبقہ نبی نہیں مانتا، ایک طبقہ ولی مانتا، ایک طبقہ ولی نہیں مانتا، ایک طبقہ امام مانتا،
ایک طبقہ ایمان نہیں مانتا. شخصیت کے اسٹیٹس پہ بحث ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ رحمت ہم نے اپنی طرف سے دی ہے اور علم اپنے پاس سے دی. تو میں بھی کسی بحث میں نہیں جاتا, اتنی بات کرتا ہوں جتنی خدا نے کی. اب لب و لہجے کو یاد رکھیے گا. موسیٰ سے کہا جاؤ, قرآن نے کہا موسیٰ یوشع بن نون کے ساتھ جب وہاں پہنچے تو دونوں نے وَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. جب انہیں پایا تو کہا وہ پیغام جو موسیٰ کے اوپر وحی ہوا تھا کہ جاؤ اور اس کے پاس جا کر سیکھو اور علم حاصل کرو, تو موسیٰ نے وہ پیغام نقل کر دیا. اب پیغام اور حکم خدا کا, توجہ کیجیے گا, خدا کا دیا ہوا ہے موسیٰ کو حکم, اور موسیٰ حکم خدا کی اطاعت میں یہاں تک آئے ہیں خضر تک. اور جب خضر سے کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں آیا ہوں آپ سے کچھ سیکھ لے, اب قرآن کہتا ہے, خضر پلٹ کر جواب میں کہتے ہیں قَالَا لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. تستطیع استطاعت یعنی کیپیسٹی, استطاعت. خضر موسیٰ سے کہتے تم پہ میرے ساتھ رہ کر صبر کرنے کی استطاعت نہیں ہے. بڑی حیرت میں سنا آپ نے. اللہ بتلا رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہوں. روایت نہیں ہے کہ کوئی بحث کرے کہ اسناد کیا ہے, قرآن ہے. خضر کہہ رہے ہیں, اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ اولو العزم سے. لن تستطیع معی صبرا, تم پہ کیپیسٹی استطاعت نہیں ہے میرے ساتھ صبر کرنے کی. اور ایک بار نہیں کہا, اور پھر اس کے بعد کہا کیفا تصبرو, قرآن کیفا تصبرو علی ما لم تحط بہ خبرا. موسیٰ تم اس پہ صبر کیسے کر سکتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ موسیٰ تم اس پہ صبر کیسے کر سکتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ باقی باتیں ہم تو بعد میں کرتے رہیں گے, پہلے ایک بات سن لیجئے. جب تک یہ آیت قرآن میں رکھی ہوئی ہے یہ بتلا رہی ہے کہ عالم صبر کرتا ہے. صبر عالم کی صفت ہے. جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا صبر بڑھتا جائے گا. جہاں علم نہیں ہوگا وہاں صبر نہیں ہوگا. علم کے ساتھ صبر ہوتا ہے. تو صبر دیکھ کر, کسی کا صبر دیکھ کر اس کو بیچارہ نہ سمجھنا. جملہ یاد رکھنا, جب تک قرآن میں آیت ہے کہ علم کی صفت ہے صبر, جیسے جیسے علم بڑھے گا صبر بڑھے گا. اہل محبت کا صبر ان کی بیچارگی کی نہیں, علم کی نہیں. بیچارگی کی نہیں, علم کی دلیل. یہ بہت تفصیل طلب گفتگو ہے, کتنے دن رکنا ہوگا میں نہیں کہہ سکتا. اس میں یہ کہ سورہ کہف کے متعلق کچھ باتیں ہیں جو ہے, اور دھیرے دھیرے پڑھنا پڑے گا تاکہ پہنچ جائے گا. انسان تمہیں جس چیز کی خبر ہی نہیں ہے, جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے, اس پہ تم صبر کیسے کرو؟
اب پہلی تو حیرت کی بات یہ کہ یہ قول ہے جو موسیٰ کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں علم نہیں. اولو العزم پیغمبر صاحب شریعت صاحب تورات کلیم اللہ اس دور پہ اللہ سے جو باتیں کرتا ہے یہ قول ہے. تم کہہ رہا صاحب علم نہیں اور تم نے میرے ساتھ صبر کرنے کی استطاعت. اچھا ایک بار کہا ہو چلو ایک بار کہا 3 دفعہ اس کے بعد پھر یہی جملہ بار بار علم اقول لک. جب وہ معاملات ہوئے جن کو ابھی عرض کروں گا آج میں پہلے علم اقول لک کیا میں نے تم سے نہیں کہا لن تستطیع معی صبرا تم پہ صبر کرنے کی استطاعت نہیں ہے میرے ساتھ. اولو العزم ہے اور پھر ذکر ہے اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس خبر نہیں تمہارے پاس علم نہیں اس لیے تم سے کیفا تصبر علی ما لم تحط به خبرا تم کیسے صبر کر سکتے ہو تمہیں تو علم ہی نہیں. اور یہ بڑی ایسی نفسیاتی بات ہے جو قرآن نے بیان کی ہے کہ ہمیشہ انسان جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہی حجلت میں ہوتا وہ بے صبرا ہوتا. انسان جس چیز سے جاہل ہوتا ہے اس میں بے صبرا ہوتا جس چیز سے ناواقف ہوتا ہے اس میں بے صبرا ہوتا اور جلد بازی کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کی حدیثیں اس لیے بھی آئی. توجہ کیجیے گا کہ رسول نے کہا اطلبوا العلم من الفہد الی الدہر علم حاصل کرو گہوارے سے قبر تک. رسول کہے علم حاصل کرو گہوارے سے قبر تک. تو یہ جو حصول علم پر آپ کے ہاں بار بار اسلام کے دائرے میں تمام مسالک میں حدیث کی کتابوں میں بار بار حدیثیں ملیں گی اور متعدد حدیثیں ملیں گی علم حاصل کرو. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ علم حاصل کرو تاکہ صابر ہو جاؤ. جتنا جتنا علم آئے گا اتنا اتنا صبر آئے. اور یہ بھی بتلا دوں اب بات چھیڑ دی ہے کہ عالم کا اور جاہل کا ایک بہت بڑا فرق ہے اور اس فرق کو یاد رکھیے گا. جاہل کو اگر کوئی بات پتا چل جائے تو چونکہ اس کے پاس بے صبری ہوتی ہے اس لیے وہ چاہتا ہے سب کو بتاؤ. اس پہ کوئی سبحان اللہ کہے نہیں مجھے معلوم ہے اس پہ کوئی سبحان اللہ نہیں کہے گا. یہ بالکل حقیقت ہے کہ جاہل میں اور عالم میں یہ فرق ہے کہ جاہل کو اگر کوئی بات پتا چل جائے تو وہ چاہتا ہے کہ سب کو بتا دوں جلدی سے سب کو پتا چل جائے. لیکن عالم کے پاس چونکہ صبر ہوتا ہے اس لیے وہ دیکھتا ہے اہل کون ہے. اور اگر اسے برسوں اہل نہ ملے تو وہ بات کو سینے میں رکھا رہتا وہ نہیں بتاتا. اور یہی وہ چیز ہے جسے جناب امیر نے قبائل سے گفتگو میں سمجھایا تھا. قبائل جن کے نام پر دعائے قبائل ہے. اب کیا کروں اتفاق ہے کہ آج حضرت خضر اور قبائل دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہو گیا اس لیے کہ یہ جو دعائے قبائل ہے یہ جناب امیر کی لفظیں نہیں ہے. یہ جناب امیر نے حضرت قبائل کو تعلیم کی تھی یہ کہہ کر کہ قبائل حضرت خضر ایسے دعا کرتے تھے حضرت خضر ایسے دعا کرتے تھے. علی نے خضر کی دعا قبائل کو تعلیم کر دی. اب وہ قیامت تک قبائل کے نام ہو گئی اور قبائل کے نام سے پہچانی جاتی ہے. وہ لفظ جناب امیر کی نہیں ہے وہ حضرت خضر کے جملے ہیں دعائے قبائل میں اور اس کی جتنی بھی فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. وہی قبائل ابن زیاد لقی جو امیر المومنین کے راستار ہیں انہوں نے علی سے ایک مرتبہ سنا کہ علی نے حقیقت میں کوئی گفتگو کی ہے تو رات کے اندھیرے میں قبائل کا ہاتھ پکڑ کے اکثر علی صحرا میں نکل جاتے تھے تو نکل گئے قبائل کا ہاتھ پکڑ کے اور گفتگو ہو رہی ہے.
قبیل چاہتے ہیں کہ وہ جو حقیقت کے بارے میں گفتگو، وہ یاد رکھیے گا بے صبری، حقیقت کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، ذرا اس کے بارے میں پوچھوں تو کہنے لگے یا امیر المومنین والحقیقہ، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ علی نے سوال سنا مگر جواب نہیں دیا، بہت دیر تک کچھ اور گفتگو کرتے رہے قبیل سے کسی اور موضوع پر، کچھ گھنٹے گزر گئے، کچھ منٹ نہیں کچھ گھنٹے گزر گئے۔ جب کچھ گھنٹے گزر گئے تو جو گفتگو علی کر رہے تھے وہ تو قبیل نے محفوظ کر لی، لیکن پھر کہا یا امیر المومنین وبل حقیقہ، حقیقت کیا ہے؟ علی نے اپنا دایاں ہاتھ قبیل کے سینے پہ رکھا اور کہا قبیل جلدی کیا ہے، میرا جاب چھلکے گا تو تجھی پہ تو گرے گا۔ ہمارے بچے اگر ادبیت سے لٹریچر سے شغف رکھنے والے طالبی یہاں بیٹھے ہیں تو ان سے میں کہوں گا کہ امیر المومنین کے کلام پہ ادبی جملوں پر مقالے لکھے۔ یہ جو جملہ علی نے کہا ہے سارے جملے ادب ہے، علی نے ادب سکھایا ہے، سارے ہی جملے ادب ہیں، لیکن جو خاص اس طرح کے جملے ہوتے ہیں میرا جام چھلکے گا کچھ پر ہی تو گرے گا، یہ کیا کہا ہے علی نے؟ یہ کیا کہا ہے؟ اب مجھے نہیں معلوم کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا، ساقی ہی کہہ سکتا ہے۔ دیکھیے شام کے عشرے میں شاعری پہ گفتگو ہے تو میں نے وہاں یہ بات کہی کہ شاعری میں اور نثر میں مسادات میں بھی کہا شاعری میں اور نثر میں استعاروں کا فرق ہوتا ہے۔ وہ تائنا سے نصاب تشریف فرما مقفع اور مسجع نثر اگر لکھی جائے تو اس کی حیثیت بھی شاعری کی ہوتی ہے، اور شاعری کا کمال یہ ہے کہ اگر نثر میں کہوں گا پانی تو اس کا ایک ہی مطلب ہوگا پانی، اس کا ایک ہی مطلب ہے پانی بس۔ لیکن اگر شاعری میں نے کہہ دیا کہ بدر کی جنگ پہ بڑا پانی برسا، یہی مثال ہوا بدر کی جنگ پہ بڑا پانی برسا، تو آپ ابھی کہیں گے جملہ پہلی دفعہ زندگی میں سنا کہ بدر کی جنگ پہ پانی برسا تھا، بدر کی رات میں تو برسا ہے، جنگ میں نہیں برسا۔ لیکن اگر آپ اس سے کہیں گے کس کتاب میں لکھا ہے بدر کی جنگ پہ پانی برسا، یہ مسئلہ تاریخ کا نہیں، یہ لٹریچر کا مسئلہ، یہ ادب کا زبان کا مسئلہ۔ شاعری میں کہا گیا بدر کی جنگ پہ پانی برسا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے تلوار کا پانی برسا۔ تو پانی وہاں پر استعارہ ہے تلوار کا، جیسے جنگ کی آگ بھڑکتی ہے، شمشیر کی آگ بھڑکتی ہے، اسی طریقے سے ساق، جام، چھلکنا یہ استعارے ہیں۔ ہر لفظ سن کر ذہن میں برائی نہیں آنی چاہیے، ہر لفظ سن کر ذہن میں برائی نہیں آنی چاہیے، یہ استعارے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر استعارے نہیں سمجھو گے تو قرآن کیسے سمجھو گے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا پروردگار انہیں شراب طہور پلائے گا۔ سورہ بہر وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تو شاید کوئی کہے کہ یہ تو پاکیزہ مشروب کی گفتگو ہے،
تو یہاں کون سے ایسے نجس مشروب کی گفتگو ہے؟ اس لیے کہ شراب کا لفظ عربی زبان فارسی اردو میں جب شاعری میں استعمال ہوتا ہے تو کبھی شراب فکر ہوتی ہے، کبھی شراب عقل ہوتی ہے، کبھی شراب مودت ہوتی ہے، کبھی شراب محبت ہوتی ہے، کبھی شراب بصیرت ہوتی ہے۔ علی نے کہا میرا جام چھلکے گا تو تجھ ہی پر تو گرے گا۔ جام صرف شراب ہی کے جام کو تو نہیں کہتے، کوزے کو بھی کہتے ہیں، آپ خورے کو بھی کہتے ہیں۔ علی تو راز سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ قریب کون ہے، رہ گیا یہ کہ علی ساقی ہے تو اس سے کون انکار کرے گا کہ حوض پر نبی بھی ہے، علی بھی ہے، اور علی کا بھی لقب ساقی کوثر ہے، نبی کا بھی لقب ساقی کوثر ہے، تو پلانے والے تو ہیں۔ تو مجھے اجازت ہے کچھ کہنے کی، تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ، تو اپنے ایک جام پہ نازا ہے ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا، بتلائے دیتا ہوں تجھے بیخانوں کا پتہ، بطحا و کاظمین و خراسان و سامرا۔ تو اپنے جام پہ نازا ہے ساقیہ، بیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تو اپنے جام پہ نازا ہے ساقیہ، 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا، بتلائے دیتا ہوں تجھے بیخانوں کا پتہ، بطحا و کاظمین و خراسان و سامرا، خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساقی کہ یہ کسی مشروب کا ذکر ہے؟ یہ تو ہدایت کا تذکرہ، ایک کے بعد ایک ہاتھی، ایک کے بعد ایک ہاتھی، ایک کے بعد ایک ہاتھی، جو جام ہدایت سے سیراب کر رہا۔ کوئی آئے تو پیاسا، کوئی آئے تو پیاسا، آج روک لیا اس منزل پر، کل یہیں سے مسلسل ہو جاؤ، ابھی تو موبائل والی بات تھی، کوئی آئے تو پیاسا۔ ایسے سیراب کرنے والے بھی کہ خود پیاسے ہو اور زمانے کو سیراب۔
خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے، سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو ایسے ہی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند۔ آپ کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے یہ تو کہا جب ہماری مصیبت پہ رونا تو چیخ مار کے ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاشیں، ایسے جیسے ہماری مظلوم دادی اپنے لال کو روتی۔ آج تو فاطمہ کے نواسوں کا ذکر ہے۔ آج تو فاطمہ کے نواسوں کا ذکر ہے۔ قول و محبت زینب کے لاڈلے، جعفر طیار کے پوتے، حیدر کرار کے نواسے، حسن و حسین کے بھانجے۔ کون اپنی اولاد کو ارمان سے نہیں پالتا؟ ماں کا دل تو ماں کا دل ہوتا، اور پھر ایسی ماں حسین زینب سے بہت محبت کرتا، زینب حسین سے بہت محبت۔ شام کی مجلس میں کہہ رہا تھا کہ محدث جزائری نے لکھا کہ واجب پنجگانہ نماز کی تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے زینب حسین کا چہرہ سن لیا جملہ، زینب حسین کا چہرہ تھا۔ جب حسین کا چہرہ دیکھتی تھی پھر تکبیر کرتی، پر کیا کر اسی پہل سے بھائی نے کہا پہل نماز تہجد میں یاد رکھنا۔ شاید اس جملے کا ایک مطلب یہ بھی تھا اب ہمارا چہرہ دیکھنے کو نہ ملے گا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ تعظیم کرتے تھے محل کی، زینب آتی تھی تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور کہتے تھے جب سے ماں سدھاری ہے ہم تمہیں ماں کی جگہ سمجھتے ہیں۔ بہت ادب کرتے اور بانجوں سے بہت محبت کرتے۔ کربلا کی تاریخ کا روضہ امام حسین اور روضہ ابوالفضل عباس کا ایک واقعہ ہے۔ کبھی پڑھا تھا اسی لاہور کے ممبر سے، اب پھر سن۔ واقعہ یہ ہے کہ شیخ جلیل اور سید خراسان، اب تو خیر بہت لوگوں کے علم میں آ گیا کہ ابوالفضل عباس کے روضے میں اصل قبر کے گرد پانی جو طواف میں مصروف، تو اسے سرداب کہتے ہیں۔ تہخانہ، سرداب کا مطلب تہخانہ اور کوئی مطلب نہیں، سرداب اس میں اترتے جہاں اصل قبر۔ یہ کئی برسوں پہلے کی بات، شیخ جلیل اور سید خراسانی کہ ہم اترے ابوالفضل عباس کی قبر اقدس کی زیارت کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں میں نے جیسے ہی پانی میں قدم رکھے تو قدم پاؤں من بھر کے ہو گئے۔ پاؤں اٹھانے کی کوشش کی تو اٹھ نہ سکے۔ بڑی کوشش کے بعد جب کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی تو خیال آیا، کہنے لگے مجھے مرثیے یاد تھے، میں نے جناب زینب کے حال کا مرثیہ پڑھنا خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔
کا مرثیہ پڑھنا شروع کیا. کہنے لگے مجھے محسوس ہوا کہ اب تک آگے بڑھ سکتا ہوں. قدم ہلکے ہو گئے. میں نے آگے بڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے جیسے جیسے میں قبر سے قریب ہوتا جاتا تھا، میں نے مرثیہ پڑھنا نہیں چھوڑا. میں مسلسل مرثیے کو پڑھتا جا رہا تھا. روتے جا رہے تھے. سید خراسانی بھی رو رہے تھے، شیخ جلیل بھی رو رہے تھے. کہتے اچانک مرثیے میں اب جو شعر اور بیتیں آ رہی تھی اس میں اول و محبت کا تذکرہ تھا، زینب کے لاڈلوں کا ذکر تھا، ان کی مصیبت کا بیان تھا. کہتے جیسے ہی میں نے اول و محبت کے بیان کے شعر پڑھنے شروع کیے، اچانک سید خراسانی نے میرا بازو پکڑا اور کہنے لگے شیخ جلیل خاموش ہو جاؤ، کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. خاموش ہو جاؤ، کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں میں چپ ہو گیا. میں نے مرثیے کو پڑھنا روک دیا اور میں نے محسوس کیا کوئی سستیوں سے رو رہا ہے، کوئی گھٹ گھٹ کے رو رہا ہے. ایسے میں کہتے ہیں میں نے یہ جاننے کے لیے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے میں نے اور قریب ہوا قبر کے اور پھر مرثیے کو آگے پڑھنا شروع کیا. تو میں قبر کے قریب پہنچ کر پڑھتے پڑھتے مرثیہ اچانک رک گیا تو مجھے پتا چلا آقا عباس رو رہے ہیں. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسے ہی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے. آپ نے سنا عباس کی قبر سے رولے کی آواز آ رہی ہے. اور محبت کے ذکر پر وجہ سن لو اور میں مصائب کی منزلوں پہ آگے بڑھ جاؤں. بچے تو زینب کے ہیں، بچے تو زینب کے ہیں، مگر جیسے علی اکبر کو زینب نے پالا ہے ویسے اول محمد کو عباس نے پالا ہے. اور جنہیں گود میں پالا ہو، جن کی پرورش کی ہو، جو شاگرد ہو وہ اولاد کی طرح ہوتے ہیں. مقتل میں اول محمد پہنچ گئے. بڑی قیامت کی جنگ لڑی اول محمد نے، پسرے ساتھ کے خیمے کی تلابیں کاٹ دی. ایسے میں جب فوج میں کھلبلی مچ گئی تو ٹیلے پہ کھڑے تیر اندازوں کو حکم دیا گیا تیر چلاؤ. اب جو بلندی سے تیر آئے ایک تیر اور کی پیشانی میں لگا، ایک محمد کے سینے پہ آیا، بچے ڈولا کے گرے. عباس گھوڑے پہ سوار تھے، گھوڑے کو آگے بڑھایا، حسین نے شانے پہ ہاتھ رکھا، کہاں جاتے ہو عباس؟ کہا میری گود کے پالے مقتل میں گرے. کہا عباس جس نے پالا ہو وہ لاش اٹھانے نہیں جاتا، یہ ہمارا کلیجہ علی اکبر کا. خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. سیدہ کو جیسے تمہارے آنسو پسند ہے ایسے ہی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے. ایک مرتبہ حسین گئے، علی اکبر گئے، لاشیں لے کے پلٹے. ایک بار اب جو پلٹے تو فضا نے آواز دی در خیمہ پر، بیویو زینب کے لاڈلوں کے لاشیں آ رہے ہیں. مدینے سے چلتے ہوئے عبداللہ ابن جعفر نے کچھ باتیں کہی تھی جس کی بنیاد پہ زینب نے یہ جملہ کہا. جیسے ہی سنا کہ زینب کے لاڈلوں کے لاشیں آ رہے ہیں، کہا فضا میرے بھائی سے کہہ دو جو صدقہ کر دیتے ہیں اسے گھر میں نہیں.
دل بھی تو حسین کا دل ہے. ایک بار اب جو لاشیں لے کر آئے ایک خیمے میں لا کے لٹائے, بیویوں نے بال کھولے, مقاتل کے فقرے بڑا ماتم ہوا, مگر حسین نے دیکھا زینب نہیں ہے, زینب نہیں ہے. فضا تیری شہزادی کہاں ہے؟ کہا آقا مصلی پر ہے دوسرے خیمے میں. حسین آئے تو دیکھا علی کے مصلی پر سجدے میں سر رکھے ہوئے علی کی بیٹی. خدا اللہ تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی اور ہدیے کو قبول کیا. حسین رونے لگے. ایک بار زینب کے شانے تھامے, اٹھو بہن بچوں کا چہرہ دے. اٹھو بہن بچوں کی صورت, دو جملے سن لو ہو گئی مجلس. اٹھو بہن بچوں کی صورت دیکھ لو. لے کر آئے بہن کو شانے تھام کے لے کر آئے, لا کے جیسے ہی اس مقام پر لے کر آئے جہاں لاشیں لٹائے تھے. زینب نہیں روئی, زینب کے آنسو نہیں بہے. ہاں ماں کا دل ہے, سر سے چادر نہیں اتاری, بات نہیں کھولے, بیٹوں پہ ماتم نہیں کیا, مگر دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئی. ایک ہاتھ اول کے سینے پہ رکھا, ایک محبت کے سینے پہ رکھا اور کہا محبت چھوٹا ہے بیٹا, رات کو اس کو اکیلے نیند نہیں آتی, بیابان اس کا پہ رحمت نازل کرے. ایک جملہ سن لو, عاشور گزر گیا, کوفہ گزر گیا, شام گزر گیا, 1 سال کی قید گزر گئی آل محمد اور اہل حرم پر. جب قید سے رہا ہوئے اور وہ مکان لیا گیا جو کہا کہ یزید سے کہو ایک گھر خالی کرا دے, ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کر لیں. زینب نے کہلوایا یزید سے کہہ دو ہمارے شہیدوں کے سر بھیج دے, اور وہ لوٹے ہوئے تبرکات بھیج دے. تبرکات بھی آئے, آخری جملہ شہیدوں کے سر بھی آئے. لیکن جب شہیدوں کے سر آنا شروع ہوئے, سب سے پہلے قاسم کا سر آیا, ان پہ فروا آگے بڑھی, پھر علی اکبر کا سر آیا, ان پہ لیلا آگے بڑھی. صاحبان اولاد, خدا تمہاری اولاد کی خوشیوں سے کلیجے ٹھنڈے رکھے. عباس کا سر آیا, زوجہ عباس آگے بڑھی. حسین کا سر آیا, بیبیاں تعظیم پہ اٹھ گئی. زینب آگے بڑھی, بھائی کے سر کو گود میں لے کر ماتم کیا. شام کی عورتوں نے دیکھا دو نلے نلے سر آئے جن پر رونے والا کوئی نہیں. علی کی ماں کیا بن گئی ہے, یہ زینب کے لائے.